نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ تو معراج اس وقت ہوگا کہ جب نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات درست ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ الحمدللہ، آج کا درس سورۃ بقرہ شریف میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور اور کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے معاملات فرمان خداوندی کے مطابق ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم ایک عادت بنا لیں، رکوع اور سجدہ تو کرتے رہیں اور باقی اخلاقیات میں، معاملات میں، لین دین میں اگر ہم صحیح نہیں ہیں تو پھر وہ جو نماز کی روح ہے، جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، کہ نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ تو معراج اس وقت ہوگا کہ جب نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات درست ہوں گے۔ تو اس لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی قبولیت اور نماز کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس لیے جو اسلام میں نماز کا کانسیپٹ ہے، جہاں 5 وقت کی پاکیزگی ہے، قرب الہی ہے، اور دیکھیں نا، وہ انگریز لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں تمہاری نماز سے بھی متاثر ہیں، بلکہ کوئی کلمہ پڑھ کر کافی انگریز مسلمان ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک جسمانی ورزش بھی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں قیام میں، رکوع میں، سجود میں۔ بہرحال نماز کا جو اسلام میں کنسیپٹ ہے، جہاں قرب الہی ہے، وہاں پاکیزگی ہے، وہاں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، معاملات کی درستگی ہے، لین دین کی درستگی ہے، فحاشی اور بے حیائی سے بچنا ہے۔ یہ سارے نماز کے فوائد ہیں، اور یوم محشر سب سے پہلے پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ باقاعدگی سے پڑھو، یہ نہیں کہ جمعہ پڑھ لیا، صبح کی پڑھ لی، کبھی پڑھ لی، نہیں۔ نماز کا قیام یہ ہے اس پر یعنی قائم و دائم رہنا، استقامت سے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ دو۔ اسلام میں جو زکوٰۃ، صدقہ و صدقات اور زکوٰۃ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عندیہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جو مفلس لوگ ہیں وہ بھکاری بن کر گداگری کرتے پھرے۔ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم زکوٰۃ بھی دو۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ مستحق لوگوں کو جب تم زکوٰۃ دو گے
اور یعنی صدقات و خیرات میں ان کو شامل کرو گے، ان کو زکوٰۃ دو گے تو وہ کوئی بزنس کر سکتے ہیں، عزت سے وہ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، مستحق طلباء ہیں، اگر ان کو زکوٰۃ دو گے وہ اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور تم نماز باجماعت ادا کیا کرو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھا کرو۔ باجماعت نماز پڑھنے سے مسلمانوں کی محبت بڑھتی ہے، اجتماعی طور پر مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یا اللہ دوستوں کی انجمن میں وجہ دوستی ہے تو، غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو باجماعت نماز پڑھنے سے جہاں بہت بڑی فضیلت ہے، اسلام کی عزت و شان دوبالا ہوتی ہے، پھر مسلمانوں کا بھائی چارہ، محبت، ایک دوسرے کے دکھ سکھ بندہ سن لیتا ہے، تو اس لیے حکم ہوا باجماعت نماز پڑھو۔ لیکن ایک حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تارک الصلاۃ ملعون، نماز کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا لعنتی ہے۔ سبحان اللہ، میں کتنی رعایت دی گئی ہے انسان سے جماعت، سفر میں، حضر میں، بسا اوقات کام کی مصروفیت میں بسا اوقات جماعت رہ جاتی ہے، تو یہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ہمیں رعایت دی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا ہے تارک الصلاۃ ملعون، یعنی نماز کو ترک کرنے والا جان بوجھ کر وہ لعنتی ہے۔ جماعت کے ترک کا نہیں فرمایا، وہاں تاکید ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور جہاں مطلقاً نماز کو چھوڑنا اس پر وعید ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تارک الصلاۃ ملعون۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باجماعت نماز پڑھیں، اگر باجماعت رہ جاتی ہے تو صلاۃ کو ترک نہ کریں، اپنے گھروں میں یا بعد میں مسجد میں جا کر، یا صبح قضا ہو جاتی ہے پھر ہم ضرور پڑھ لیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور آگے اگلی آیت میں اہل علم علماء جو درس و تدریس کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ جو علماء ہیں، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کا ورثہ علم ہے، تو اس لیے علماء کرام کو اللہ نے متنبع کیا کہ علماء جو کہتے ہیں اس پر خود بھی عمل کریں، اپنے آپ کو بھول نہ بیٹھیں۔ اگر عالم بعمل خود بعمل ہوگا تو اس کی بات میں اثر ہوگا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اس لیے یہ علماء کے لیے وعید ہے، اللہ کی طرف سے تاکید ہے کہ مجھ جیسے گناہگار جو ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں یا سستی کرتے ہیں، تو اللہ نے تنبیہ کر کے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جو کہتے ہو یعنی خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود عمل نہیں کرتے۔ وانتم تتلون الکتاب، اور تم نے کتاب کی تلاوت کی ہوئی ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اس لیے بالخصوص علماء کو خطاب ہے، اور بالعموم میں اہل کتاب بھی وہ شامل ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے تورات و زبور میں
انجیل میں پیارے محبوب کی علامات کو پڑھا، لیکن حق پر انہوں نے پردہ ڈال دیا اور وہ فتوے صحیح نہیں دیتے تھے۔ ان کے لیے بھی وعید تھی کہ بھئی کتاب پڑھ کر عمل نہ کرنا۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ علماء کے لیے یہ وعید ہے، اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا درس ہے، قرآن سب کے لیے درس ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام پر میں قربان جاؤں، ان کے علم کے وارث علماء ہیں۔ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود جو قرآن و سنت کا بیان کرتے ہیں اس کو اپنے وجود پر نافذ کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی شریعت پر چلیں، اور جو بیان کرتے ہیں وہ ان کے گھرانے، ان کی اولاد میں بھی وہ اسلام کی روشنی اور عمل نظر آنا چاہیے، اس سے پھر باقی عامت الناس عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، بیان کرنے، خود ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔